صحابہ کی زندگی کے بارے میں اسٹڈی کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ہمارے حقیقی ہیروز ہیں. آج ہمارے بچوں کے سامنے، ہمارے سامنے صحابہ کا ذکر، ان کی زندگی کا ذکر، ان کی اچھائیوں کا ذکر کہاں آتا ہے؟ آج آپ پوچھیں اپنے معاشرے سے کہ بتاؤ ہیرو کون ہے، تو آپ کو بتائے گا کہ یہ کرکٹرز ہمارے ہیرو ہیں، یہ کارٹون کیریکٹرز ہمارے ہیرو ہیں، یہ ٹی وی فلم، یہ ٹی وی اسٹار ماڈلز، یہ ہمارے ہیرو ہیں. ان کے کپڑے پہننے کا طریقہ، ان کے بال بنانے کا طریقہ، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا کھانا، ان کی شادی، ان کے سارے معاملات کو ہم اس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں جیسے یہی ہماری منزل ہے. اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں، اور دیکھیں صرف بچے نہیں، ہمارا بھی یہ حال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کی زندگی کو اپنی زندگی کا فوکس بنائیں گے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے مختلف صحابہ کی مثالیں رکھی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہر شخص کا اپنا ایک مزاج ہے. کوئی بہت سخت ہوتا ہے، کوئی بہت نرم ہوتا ہے، کوئی بہت بہادر ہوتا ہے. ہم سب کو بھی جب صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہم سب کو دیکھنا چاہیے اور کسی نہ کسی ایک صحابی کو اپنا رول ماڈل بنانا چاہیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح اپنی زندگی گزاروں گا، جس طرح ان کے اندر اچھائیاں تھیں اور اچھائیاں میں لوں گا. دیکھیں کہ آپ کے صحابی سے میچ ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ سارے کیریکٹرز جو ہیں یہ جنتی کیریکٹرز ہیں. یہ وہ کیریکٹرز ہیں کہ جن کی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ نے انڈورس کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈورس کیا، اور ان کے اندر خامیاں بھی تھیں. یہ نہیں تھا کہ یہ کچھ سپر نیچرل تھے، یہ مافوق الفطرت انسان تھے، بلکہ اگر آپ ان کی زندگی کو غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ساری قربانیاں، سارے کام، ساری مشقتیں انہوں نے ایک انسان کی سطح پہ اٹھائی. یا تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے آج معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہیروز یہ دنیاوی لوگ ہیں لیکن جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں. یا اگر ہمارے سامنے ہمارے دین کے لوگوں کی باتیں بتائی جاتی تو وہ عجیب عجیب باتیں کہ وہ رات کو سوئے مکہ میں، آنکھ کھولی مدینہ میں، وہ ہوا میں اڑنے لگے، وہ سمندر میں تیرنے لگے، وہ یہ کرنے لگے، وہ کرنے لگے. یہ ساری چیزیں انسان کے لیول پہ نہیں ہیں، لیکن صحابہ کی زندگی پہ اگر آپ غور کریں تو ساری چیزیں ایک عام آدمی کی سطح پہ انہوں نے کی. کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ کچھ سپر نیچرل تھا، بلکہ ساری قربانیاں، سب چیزیں انسان کی سطح پہ تھیں. یہی وجہ ہے اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں، بے شمار کتابیں صحابہ کی زندگی کے اوپر لکھی ہیں. میں نے اپنا یہ جو پروگرام ترتیب دیا ہے اس میں میرے پاس 2 سورسز ہیں جو بڑی سورسز ہیں. ان میں سے ایک سورس میری شیخ انور اولاقی کی سیریز ہے جو انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپر تھی، اور ایک میری سورس یہ کتاب ہے جو دکتور علی محمد السلامی نے لکھی ہے. یہ ایک جلد ہے ابو بکر صدیق کے اوپر، اس کی ایک اور جلد بھی ہے. 2 جلدوں کے اوپر صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے اوپر انہوں نے یہ ریسرچ کی ہے کہ کس طرح انہوں نے زندگی گزاری اور ایک موقع پہ کس طرح معاملات کیے. تو یہ 2 سورسز ہیں میری میجر سورسز جن کے اوپر میں نے اپنے اس لیکچر کو ترتیب دیا ہے. آئیے اب کچھ تھوڑا سا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تعارف آج اپنے سامنے رکھتے ہیں، اور ٹائم ہوا انشاءاللہ تو آج ہم ان کی فیملی کا تعارف بھی پورا کریں گے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ عبداللہ. بکر ان کی کنیت تھی. عرب میں معاملہ یہ تھا کہ عرب ہر کسی کی کنیت رکھتے تھے. بکر کہتے ہیں نوجوان جاندار اونٹ کو. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے انرجیٹک تھے، بڑے لائیولی تھے، لوگوں سے ملنے جلنے والے، سوشلائز کرنے والے، سفر کرنے والے، بڑے خوش اخلاق. اس لیے لوگوں نے ان کو بکر کا لقب دیا اور وہ ابو بکر مشہور ہوئے. ان کا اصل نام تھا عبداللہ، اور ان کا جو نسب ہے وہ اس طرح کتابوں میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہد القرشی التیمی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ چھٹے پشت پہ جا کر ملتا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد کا کیا نام ہے؟ عبداللہ تو ابو بکر کا نام تھا رضی اللہ عنہ. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد کا کیا نام؟ عثمان. اور ان کی کنیت کیا مشہور ہے؟ یہ تو میں نے آپ کے سامنے عثمان پڑھ دیا، لیکن ان کی کنیت جو ہے جس کے نام سے وہ عام طور پر مشہور ہے وہ ہے ابو قحافہ. ابو قحافہ.
عرب جو تھے وہ کنیت ہر کسی کی رکھتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا کیا نام تھا؟ عبد المطلب. یہ ان کی کنیت تھی. عبد المطلب کا اصل نام تھا، بلکہ عبد المطلب کا نام تھا شیبہ. اور شیبہ کا معاملہ یہ تھا کہ جب شیبہ پیدا ہوئے یعنی رسول اللہ کے دادا، تو پیدائشی طور پہ ان کے سر کے بال کچھ سفید تھے. ایک دن وہ اپنے چچا کے ساتھ باہر نکلے تو قریش کے لوگ سمجھے کہ یہ ان کا کوئی غلام ہے، تو انہوں نے شیبہ کو بلایا عبد المطلب. مطلب ان کے چچا کا نام تھا، وہاں سے ان کا نام مشہور ہو گیا عبد المطلب. اسی طریقے سے جو شیبہ کے والد کا نام تھا وہ کیا تھا؟ یعنی رسول اللہ کے پردادا کا نام کس کو پتا ہے؟ جن کے نام سے ان کا خاندان بھی مشہور ہے، ہاشم، بنو ہاشم. ہاشم ان کا اصل نام نہیں تھا. ہاشم کا مطلب ہوتا ہے کرش کرنے والا، پیسنے والا. ہاشم وہ پہلے شخص تھے جو مکہ کے اندر غریبوں کو جو کھانا سالن دیا جاتا تھا، عام طور پہ سالن دے دیا جاتا تھا، لیکن ہاشم وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے روایت ڈالی کہ سالن کے اندر وہ روٹی کے ٹکڑے ڈال دیتے تھے، پیس کر کر کے، ٹکڑے کر کر کے. تو جب انہوں نے یہ کام شروع کیا تو وہاں سے ان کی کنیت پڑ گئی ہاشم، اور وہی کنیت مشہور ہو گئی. تو عرب جو تھے یہ کنیت رکھتے تھے، اور کنیت یہ اسی طرح رکھ لیتے تھے. اس کا کوئی کام دیکھتے ہوئے ابو جہل کیوں رکھا گیا؟ جہالت میں سب سے آگے تھا ابو جہل. اس کا نام تو جہل نہیں تھا، لیکن اس کا نام رکھ دیا گیا جہل، ابو جہل، کیونکہ وہ جہالت میں بہت آگے تھا، اس لیے اسی کنیت ابو جہل رکھ دی گئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بہت سارے لقب بھی تھے. ان کا سب سے مشہور لقب کیا ہے؟ صدیق. ایک وجہ بیان کی جاتی ہے کہ ان کا یہ لقب اس لیے رکھا گیا کہ جب رسول اللہ معراج سے آئے اور جب ان کے سامنے ابو جہل نے معاملہ رکھا تو انہوں نے بغیر کسی ہیل حجت کے، تردد کے، لڑکھڑائے بغیر انہوں نے کہا کہ وَإِن كَانَ قَالَهَا فَقَدْ صَدَقَ. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو سچ کہا ہے. بلکہ رسول ایک اور روایت میں آتے ہیں، بخاری کے انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ احد کے پہاڑ کے اوپر تھے تو احد کا پہاڑ لرزنے لگا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے پہاڑ کو حکم دیا، اس بت احد رک جاؤ، ثابت قدم ہو جاؤ. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ، تمہارے اوپر ایک نبی ہے، وَصِدِّيقٌ، اور ایک صدیق ہے، وَشَهِيدَانٌ، اور دو شہید ہیں، عمر فاروق اور عثمان رضی اللہ عنہ. یہ لقب صدیق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا. اسی طرح ان کا ایک اور لقب تھا جس کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ وہ ان کا نام ہے لیکن ان کا نام نہیں ہے، وہ ان کا لقب ہے عتیق. عتیق. اور عتیق کے بارے میں بھی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ان کے گھر آئے یا رسول اللہ کے پاس آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا رضی اللہ عنہ سے کہ انت عتیق اللہ من النار. عتیق کا معنی ہوتا ہے آزاد کر دیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر تم اللہ کی طرف سے آگ سے آزاد کر دیے گئے. تو ان کا ایک لقب عتیق بھی تھا. اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک اور لقب تھا صاحب. کوئی بتائے گا صاحب لقب کیسے آیا؟ قرآن میں ذکر ہوا ہے. جی، غار کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں اس واقعے کو بیان فرمایا، اِلَّا تَنْصُرُوهُ، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے، فقط نصرہ اللہ، تو اللہ نے تو اس کی مدد کر دی. اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جب نکالا ان کو کافروں نے، ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، تو ان دونوں میں سے دوسرے نے یہ کہا جو غار میں تھے، اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، کہ جب اس نے کہا اپنے ساتھی سے. ہوا یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے درمیان اس غار کے اندر رپوش ہو گئے وہ بکر رضی اللہ عنہ کے پاس، تو ادھر سے کافر ان کو ڈھونڈ رہے تھے اور غار کے پاس سے گزرے. اور غار کی کچھ کیفیت ایسی بیان کی جاتی کہ غار نیچے تھا، وہ جو اسپیس تھا جس کو غار کہتے ہیں پہاڑ کے درمیان، وہ اس طرح تھا کہ وہ نیچے تھا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کافروں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا تو ہم ان کو نظر آ جائے.
تو اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اذ یقول لصاحبہ، کہ جب کہا اس نے اپنے ساتھی سے یعنی رسول اللہ نے ابو بکر سے کہا لا تحزن، غم نہیں کرو، ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ان کا ایک لقب تھا صاحب۔ اسی طرح ان کا ایک اور لقب بھی تھا الاتقا۔ قرآن کریم میں سورہ لیل کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور بچا لیا جائے گا اتقا۔ یہ لقب کیوں پڑا؟ اس کے آگے، اسی آیت کے آگے پھر اس کی تفسیر ہے۔ معاملہ یہ تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت زیادہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے تھے۔ ایک موقع پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گزرے کہیں سے، تو وہاں پہ امیہ بن خلف بلال رضی اللہ عنہ پر ظلم کر رہا تھا، اور اس ظلم کی وجہ کیا تھی؟ اس ظلم کی وجہ یہ تھی کہ بلال رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر لیا، اور وہ ان سے کہتا تھا کہ اسلام چھوڑو، ان پہ ظلم کرتا تھا، یعنی امیہ بندہ ظلم کرتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی بلال رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ احد احد احد، احد احد احد، ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ۔ تو ایک دن جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ شدید ظلم کر رہا تھا، تو انہوں نے اس سے کہا بھیا تمہارے اندر کوئی انسانیت نہیں ہے، تم کتنا ظلم کرو گے اس کے اوپر، یہاں تک کہ یہ مر جائے گا، کیا چاہتے ہو تم؟ تو امیہ نے ان سے کہا کہ یہ تم لوگوں کی وجہ سے تو اس حال میں آیا۔ تو پھر ابو بکر صدیق نے کہا کہ تم اس کو آزاد کر دو، میں تمہیں اس کو آزاد کرنے کے بدلے میں میرے پاس ایک کالا حبشی غلام ہے طاقتور، میرے لیے بڑا مال کما کے لاتا ہے، محنت مزدوری کر کے میں تمہیں وہ دے دوں۔ تو امیہ نے کہا کہ نہیں، مجھے کچھ مال بھی دو اس کے ساتھ۔ انہوں نے کہا اچھا کتنا مال چاہیے تمہیں؟ تو امیہ نے کہا مجھے 5 اوقیہ سونا دو، 5 اوقیہ۔ ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں 5 اوقیہ سونا بھی دیتا ہوں، اس کو 5 اوقیہ سونا دیا، تو بلال کو آزاد کرو۔ امیہ نے کہا جب یہ ڈیل طے ہو گئی تو میں نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ ابو بکر اگر تم مجھے 5 کے بجائے 1 کا بھی بات کرتے، نیگوشیٹ کرتے، تو میں تمہیں 1 اوقیہ بھی دے دیتا۔ تو ابو بکر نے رضی اللہ عنہ نے امیہ سے کہا کہ امیہ اگر تم 5 کی جگہ 100 اوقیہ بھی مانگتے، 100 اوقیہ، تو میں تمہیں وہ بھی دے دیتا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بلال کی کیا حیثیت ہے۔ اب ذرا سوچیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ تاجر تھے، ہم میں سے کتنے لوگ تاجر ہیں؟ بزنس کرتے ہیں یا نوکری بھی کرتے ہو، کبھی کوئی مال ایسے لے لیتے ہیں پسند آ جائے تو؟ بھائی کچھ تو نیگوشیٹ کریں گے، کچھ تو بہت بہت کریں گے، کتنی بھی ضرورت ہو کوشش کریں گے کچھ تو ڈسکاؤنٹ لے لیں۔ حتیٰ کہ اگر ہمیں پتا ہو کہ کمپنی کی پرائس بھی یہی ہے تو بھی ہم کہیں گے یار کچھ تو کمی کر دو۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوئی کمی نہیں مانگی، کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا یہ مال ضائع نہیں ہو رہا، یہ مال اللہ کے پاس جمع ہو رہا ہے، اور یہ کس کے لیے خرچ کر رہا ہوں؟ کیونکہ مجھے بلال کی حیثیت ہے۔ اور انہوں نے بڑے غلاموں کو آزاد کرایا۔ ان کے والد ابو قحافہ ان سے کہتے تھے ابو بکر تمہیں اگر غلاموں کو آزاد کرانے کا اتنا شوق ہے تو ایسے غلام آزاد کراؤ کہ جو تمہارے لیے کوئی فائدہ دے، کوئی مال کما کر لائے، کوئی معاشرے کے اندر تمہارا نام ہو کہ بھائی ابو بکر نے یہ اس غلام کو آزاد کیا۔ دیکھیں اس زمانے میں غلاموں کا دور تھا، جو غلام آزاد کیے جاتے تھے اس کی جو ولایت ہے، نسب جو ہوتا تھا وہ طے ہوتا تھا کہ جی یہ مولا، یہ اس کا غلام ہے، مولا ابو بکر، یہ ابو بکر کا غلام ہے، یہ اس کا غلام ہے، اور یہ اس نام سے اس کی نسبت ہوتی تھی۔ یعنی جس طرح کسی کی میری نسبت ہے کاشف نسیم، نسیم میرے والد کا نام ہے، اسی طرح وہ جو غلام آزاد ہوتا تھا اس کو اس کے باپ کا نام نہیں، اس کو اس کے آزاد کرنے والے کا غلام دیا جاتا تھا۔ اور یہ بات ہوتی تھی کہ بھائی دیکھو اتنا زبردست آدمی ہے، کس کا غلام کس نے آزاد کیا؟ ابو بکر نے آزاد کیا۔ تو ابو قحافہ ان سے آگے کہتے تھے کہ بیٹا تمہیں اگر آزاد کرنے کا اتنا شوق ہے تو تم یہ کیا کمزور ان لوگوں کو آزاد کرتے ہو؟ اگر آزاد کرنا ہی ہے تو ایسے لوگوں کو آزاد کرو کہ جن سے تمہارا نام ہو، معاشرے میں تمہارا نام ہو، تمہیں کچھ کما کر لے کر آئے وہ تمہارے لیے۔ لیکن ابو بکر تو جانتے تھے کہ مال میں کہاں خرچ کر رہا ہوں۔ تو پھر اچھا جب انہوں نے بلال کو آزاد کیا تو مکہ میں مشہور ہو گیا کہ کسی زمانے میں بلال نے ابو بکر پہ کوئی احسان کیا، تو یہ مشہور ہو گیا کہ بلال نے اس احسان کی وجہ سے ابو بکر نے بلال کو آزاد کیا رضی اللہ عنہ، جبکہ ایسا نہیں تھا۔
اور ان کی اس بات کی گواہی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرمایا وَسَيَجَنَّبُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، وہ شخص ہے جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے پاک کرے. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، وہ کسی کے لیے اس لیے مال نہیں دیتا کہ اس کو بدلہ چاہیے. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ، مگر یہ کہ وہ صرف اس لیے خرچ کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب ہم اس کو خوش کر دیں گے.